بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب اعظم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی برکت۔ بیہقی نے عمر بن تغلب جوہنی کی حدیث ذکر کی کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور مشرب با اسلام ہوا۔ آپ نے میرے چہرے کو دست اقدس سے مس کیا۔ عمر بن تغلب 100 برس کی عمر میں فوت ہوئے تو جہاں حضور کے دست اقدس نے مس کیا تھا اتنا چہرہ اور اس کے بال سفید نہ ہوئے۔ طبرانی نے مالک بن عمیر کی حدیث ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس ان کے سر اور چہرے پر رکھا۔ وہ بوڑھے ہو گئے اور سر اور داڑھی سفید ہو گئی، لیکن جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس رکھا تھا اتنا سر اور داڑھی سفید نہ ہوئی۔ ابن عساکر نے بشیر بن اقربہ جہنی سے روایت کی، انہوں نے کہا، جب میرا والد غزوہ احد میں شہید ہو گیا تو میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ میں رو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا، کیا تو خوش نہیں کہ میں تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہو؟ پھر آپ نے میرے سر کو مس کیا تو جہاں آپ کے دست اقدس نے مس کیا وہ بال سیاہ رہے اور باقی سر کے بال سفید ہو گئے۔ میری زبان میں لکنت تھی، آپ نے اس میں لعب دہن شریف ڈالا تو لکنت جاتی رہی۔ آپ نے مجھے فرمایا، تیرا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میرا نام بجیر ہے۔ فرمایا، تیرا نام بشیر ہے۔ ترمذی نے حسن حدیث اور بیہقی نے علیہ بن احمر کے طریق سے ابو زید انصاری سے صحیح حدیث ذکر کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر اور داڑھی کو اپنے دست اقدس سے مس کیا، پھر فرمایا، اے اللہ اس کو خوبصورتی عطا کر۔ وہ 100 چند برس کی عمر کو پہنچے، ان کی داڑھی میں کوئی بال سفید نہ تھا۔ فوت ہونے تک خوبصورت خندہ پیشانی رہے۔ علامہ سیوطی نے خصائص میں عبدالرزاق کے اسناد سے قتادہ سے روایت ذکر کی کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹنی کا دودھ دوہا تو حضور نے فرمایا، اے اللہ اس کو خوبصورتی دے، تو اس کے بال سخت سیاہ ہو گئے۔ معمر نے کہا، قتادہ کے غیر نے کہا، مشہور ہے کہ اس کی عمر 90 برس کی ہوئی تو اس کا کوئی بال سفید نہ تھا۔ بیہقی نے ابو الطفیل سے روایت ذکر کی کہ قبیلہ بنی لیس کا ایک آدمی جس کو فراس بن عمرو کہا جاتا تھا کہ سر کو شدید درد لاحق ہوئی، اس کا والد اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا تو حضور نے اس کی 2 آنکھوں کے درمیان جلد کو پکڑ کر کھینچا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی جگہ اس کی پیشانی پر بال اگ پڑے اور درد جاتا رہا، پھر کبھی سر درد نہ ہوئی۔ ابو الطفیل نے کہا، جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خارجیوں سے مقابلہ ہوا تو وہ حضرت کے خلاف خارجیوں کے ساتھ ہو گیا تو اس کے والد نے اس کو رسیوں سے باندھ کر محبوس کر دیا، پھر اس کے وہ بال گر گئے جو حضور کی انگلیاں رکھنے کی جگہ ظاہر ہوئے تھے۔ یہ بال گرنے سے اس کو سخت صدمہ ہوا تو اس سے کہا گیا، یہ بال اس لیے گر گئے ہیں کہ تو نے حضرت علی مرتضیٰ کے مقابلے میں خارجیوں کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے اس ارادے سے توبہ کی تو بال پھر اگنے لگے۔ ابو الطفیل نے کہا، میں نے یہ بال گرنے کے بعد اگتے دیکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت عباس اور عمیر کا واقعہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، جب عباس بدر کی جنگ میں قیدی بنا لیے گئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے تو حضور نے عباس سے بھی فدیہ طلب کیا۔ عباس نے کہا، میرے پاس کچھ مال نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مال کہاں ہے جو تو نے مکہ میں سے نکلتے وقت فضل کے پاس رکھا تھا، جبکہ اس وقت کوئی بھی تمہارے پاس نہ تھا اور تو نے فضل سے کہا تھا، اگر میں اس سفر میں قتل ہو گیا تو فضل کو اتنا مال دے دینا، تم اتنا رکھ لینا اور عبداللہ کو اتنا دینا۔ عباس نے کہا، اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میرے اور آپ کے سوا اس مال کو کوئی نہیں جانتا، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابن جوزی نے محمد بن اسحاق سے روایت ذکر کی کہ عمیر بدر میں مشرکوں کے قتل اور قید ہونے کے تھوڑی دیر بعد صفوان بن امیہ کے ساتھ خطیم کعبہ میں بیٹھا تھا۔ عمیر قریش کے شیطان لوگوں میں سے تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کو اذیت پہنچایا کرتا تھا۔ اس کا بیٹا وہب بن عمیر بدر کے قیدیوں کے ساتھ تھا۔ عمیر نے بدر میں قتل ہونے والے مشرکوں کو ذکر کیا جو بدر کے پرانے کنویں میں پھینکے گئے تھے۔
صفوان نے کہا اللہ کی قسم، بدر میں قتل ہونے والوں کے بعد زندگی اچھی نہیں لگتی۔ عمیر نے کہا اللہ کی قسم تو نے سچ کہا ہے، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جو میں نے ابھی ادا نہیں کیا، اور نہ ہی میرے پاس کوئی شے ہے جو قرض میں دے سکوں، میرے بال بچے بھی ہیں جن کا مجھے اپنے بعد ضائع ہو جانے کا ڈر ہے، تو میں محمد کے پاس جا کر ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں میرا بیٹا قیدی ہے۔ صفوان نے کہا تیرا قرضہ میں ادا کروں گا اور تیرے بچوں کی میں حفاظت کروں گا، وہ میرے اہل و عیال میں مساوی حقوق کی بنیاد پر رہیں گے۔ عمیر نے کہا کسی سے یہ مشورہ ذکر نہ کرنا جس کا صفوان نے وعدہ کر لیا۔ پھر عمیر نے تلوار کو تیز کر کے زہر آلود کیا، پھر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ جب وہ مدینہ منورہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا کہ اس نے مسجد کے دروازے پر اپنا اونٹ بٹھا دیا ہے اور تلوار پکڑے ہوئے۔ عمر فاروق نے کہا یہ عمیر اللہ کا دشمن کسی شرارت کے لیے آیا ہے، اس نے بدر کے روز لوگوں میں فساد برپا کیا تھا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا دشمن عمیر تلوار لیے پھرتا ہے، فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ عمر فاروق گئے اور عمیر کے گلے میں تلوار کا میان پکڑا اور اس کے گلے کا کپڑا پکڑ کر تلوار سمیت حضور کے پاس لانے کا ارادہ کیا۔ انصار نے اس سے کہا تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہاں بیٹھو اور اس خبیث کی خباثت سے حضور کی حفاظت کرو، مجھے اس خبیث سے خیر نظر نہیں آتی، یہ برے ارادے سے آیا ہے۔ پھر اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ عمر فاروق اس کی گردن میں تلوار کا میان پکڑے ہوئے ہیں تو عمر فاروق نے سے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ پھر عمیر سے فرمایا میرے قریب آ جا۔ عمیر قریب ہوا تو فرمایا انعم صباحن، یعنی تیری اچھی ہو۔ یہ جاہلیت کے لوگوں کا باہم سلام تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے سلام سے بہتر سلام کے ساتھ ہم کو عزت دی ہے۔ اے عمیر یہ جنت میں رہنے والوں کا سلام ہے جو ہم سلام کہتے ہیں۔ اچھا عمیر بتا کس لیے آیا ہے؟ عمیر نے کہا میرا قیدی آپ کے قبضے میں ہے، اس کا فدیہ دینے آیا ہوں، تم اس پر احسان کرو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلوار جو تیری گردن میں لٹک رہی ہے یہ کس لیے لایا ہے؟ عمیر نے کہا وہ تلوار بری ہے جو کچھ نہ کر سکتی ہو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے سچ بول کہ تو کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا میں صرف اس لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں تو کس لیے آیا ہے؟ تو اور صفوان نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر بدر میں قتل ہونے والے قریش کا ذکر کیا جو بدر کے پرانے کنویں میں پڑے ہیں۔ پھر تو نے کہا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے بال بچے بھی ہیں تو میں مکہ سے نکلتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا۔ صفوان بن امیہ نے تیرے قرض اور بال بچوں کا ذمہ اس شرط پر اٹھایا کہ تو مجھے قتل کرے گا، اللہ تعالیٰ میرے اور تیرے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو جھٹلاتے تھے، یہ ایسی بات ہے کہ اس کو میرے اور صفوان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی قسم آپ کو اللہ نے خبر دی ہے، اللہ کی حمد و ستائش ہے کہ اس نے مجھے اسلام کی راہ دکھائی اور مجھے اس راستے پر چلایا۔ پھر اس نے صدق قلب سے رسالت کی تصدیق کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اپنے اس بھائی کو دین سکھاؤ اور اس کو قرآن پڑھاؤ اور اس کا قیدی رہا کر دو۔ صحابہ نے تعمیل حکم کی۔ عمیر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا نور بجھانے میں بہت کوشش کرتا رہا اور جو اللہ کے دین پر تھا اس کو سخت اذیت پہنچاتا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مکہ جاؤں اور اہل مکہ کو دین اسلام کی تبلیغ کروں، شاید اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ ان کو اسی طرح اذیت پہنچاؤں گا جیسے آپ کے صحابہ کو اذیت پہنچاتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکہ جانے کی اجازت دی تو وہ مکہ روانہ ہو گیا۔ جب عمیر اپنے مذموم ارادے سے نکلا تھا تو صفوان نے اہل مکہ سے کہا تھا اب ایسے واقعے کی خوشخبری تمہارے پاس آئے گی کہ تم کو بدر کا واقعہ بھلا دے گی۔ صفوان آنے والے قافلوں سے عمیر کے متعلق پوچھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ ایک قافلہ آیا، اس نے صفوان کو بتایا کہ عمیر مشرق با اسلام ہو چکا ہے۔ یہ سن کر اس نے قسم کھائی کہ وہ عمیر سے کبھی بات نہیں کرے گا اور نہ اس کو نفع دے گا۔ جب عمیر مکہ آیا تو وہاں اقامت کر لی اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اور جو اس کی مخالفت کرتا اس کو اذیت پہنچاتا تھا۔ کئی لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں ستون کا رونا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ستون کے پاس کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے
جب لوگ زیادہ ہو گئے تو ایک انصاریہ عورت نے عرض کیا کہ میرا غلام بڑھئی ہے، کیا وہ آپ کے لیے منبر تیار کر دے جس پر آپ خطبہ دیں؟ فرمایا کیوں نہیں، ضرور منبر بننا چاہیے۔ چنانچہ اس عورت کے غلام نے اس کے حکم سے منبر تعمیر کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف پر کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ دیا اور ستون کو خالی چھوڑ دیا۔ ستون نے حضور کے فراق میں اونچی اونچی رونا شروع کیا جیسے بچے روتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے رو رہا ہے کہ اب اس کے پاس ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ مسجد میں تمام حاضرین نے ستون کے رونے کی آواز سنی۔ جب ستون کے رونے کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو اس کے پاس واپس تشریف لائے اور دست اقدس اس پر رکھا۔ وہ رونے سے خاموش ہونے والے بچے کی طرح سسکیاں لے رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے اس باغ کا درخت بنا دیتا ہوں جس میں تو تھا، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے جنت کا درخت بنا دوں تو جنت کی نہروں اور چشموں سے پانی پیے گا اور خوشنما درخت ہوگا، اور اللہ کے ولی تیرا پھل کھائیں گے، تو اس طرح کر دیتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا ہاں میں نے کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ستون نے کیا جواب دیا تھا؟ حضور نے فرمایا اس نے جنت کا درخت بننا پسند کیا ہے اور دنیا پر آخرت کو پسند کیا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو وہ ابی کے سپرد کیا گیا اور ان کے پاس ہی رہا یہاں تک کہ اس کو گھن کھا گیا۔ سبحان اللہ۔ جس ذات ستودہ صفات نے مقناطیس میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اس نے ستون کے رونے اور درختوں کا چل کر حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کی حضور میں خاصیت رکھی ہے، بلکہ آپ کے اشارے پر سورج، چاند اور درختوں کو چلنے کی ہدایت کی ہے۔ بصیری کہتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنانے پر درخت سجدہ کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں جبکہ وہ قدم کے بغیر صرف پیڑ پر آپ کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ فتح مکہ کے روز کعبے پر اذان اور قریش کی گفتگو۔ جب مکہ فتح ہوا اور ظہر کا وقت ہوا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ ظہر کی اذان کعبہ کے اوپر کہے جبکہ قریش پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے۔ جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو اکرمہ بن ابی جہل نے کہا مجھے عمر دینے والے کی قسم اے محمد تیرا ذکر بلند ہو گیا، نماز تو ہم پڑھیں گے، باخدا جس نے ہمارے دوستوں کو قتل کیا ہے اس سے ہم محبت نہیں کرتے۔ خالد بن اسید نے کہا اللہ کی حمد و ستائش ہے جس نے میرے والد کو عزت دی ہے، اس نے اس دن کا معاملہ نہیں سنا۔ حارث بن ہشام نے کہا کاش کہ میں بلال کی آواز سننے سے پہلے مر جاتا جو کعبے پر بلند آواز سے بول رہا ہے۔ حکم بن ابی الاس نے کہا لات کی قسم یہ بہت بڑا حادثہ ہے، بنی جمع کا غلام کعبے پر آواز بلند کر رہا ہے۔ سہیل بن عمرو نے کہا اگر اس میں اللہ کی ناراضگی ہے تو عنقریب اس کو بدل دے گا۔ ابو سفیان بن حرب نے کہا میں تو کچھ نہ کہوں گا، اگر میں نے کچھ کہا تو یہ کنکریاں حضور کو خبر کر دیں گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور حضور کو قریش کی گفتگو سنائی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے متوجہ ہو کر فرمایا تو نے یہ کہا ہے، اے فلاں تو نے یہ کہا ہے۔ ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ نہیں کہا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنس پڑے۔ واقعی شیبہ بن عثمان کی ناکامی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین لڑا تو شیبہ بن عثمان نے کہا مجھے اپنے باپ اور چچا یاد آئے ہیں، ان کو علی اور حمزہ نے قتل کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لوں گا، چنانچہ میں ان کے پیچھے سے آیا اور قریب ہوتا گیا حتیٰ کہ کچھ فاصلہ باقی نہ رہا۔ میں نے تلوار کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے تلوار اوپر اٹھائی تو میری طرف آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے آئے، گویا وہ بجلی کی چمک ہیں۔ میں الٹے قدم پیچھے کی طرف بھاگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے شیبہ آگے آ جا، اور میرے سینے پر دست اقدس رکھا تو میرے دل سے شیطان کو باہر نکال دیا۔ میں آپ کی نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ میری سمع بصر سے مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود کی آمد۔ سعد بن بکر قبیلہ کے لوگوں نے زمام بن سالبہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وفد بھیجا۔ وہ مدینہ منورہ آیا اور مسجد نبوی کے دروازے کے قریب اونٹ بٹھا کر مسجد میں داخل ہوا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تشریف فرما تھے۔ زمام بڑا مضبوط آدمی تھا، اس کے سر کے بال 2 حصوں میں منقسم تھے۔ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا ہو گیا، پھر کہا تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ زمام نے کہا کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ فرمایا ہاں۔ زمام بن سالبہ میں آپ سے سوال کروں گا، میرے لہجے میں شدت ہے، آپ ناراض نہ ہوں۔ حضور نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو، میں ناراض نہ ہوں گا۔ زمام نے کہا میں آپ کے
اللہ اور آپ سے پہلے لوگوں کے اللہ اور بعد میں آنے والوں کے الہ کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے رسول بھیجا ہے۔ فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول مبعوث فرمایا ہے۔ زمام نے وہی قسم دے کر پوچھا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کو ایک جانیں، اس کا کسی کو شریک نہ بنائیں اور ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے؟ فرمایا یقیناً اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ زمام نے وہی قسم دے کر کہا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم ایک دن رات میں 5 نمازیں پڑھیں؟ فرمایا یقیناً اللہ نے فرمایا ہے۔ پھر زمام نے اسی طرح قسم دے کر اسلام کے احکام اور شرائع زکوٰۃ، روزہ اور حج کے متعلق پوچھا، یہاں تک کہ جب فارغ ہوا تو کہا میں گواہ ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ فرائض ادا کروں گا اور جس سے آپ نے منع فرمایا ہے اس سے اجتناب کروں گا اور ان فرائض میں کچھ کمی بیشی نہ کروں گا، اور جو کچھ آپ نے فرمایا ان میں اپنی قوم تک پہنچانے میں افراط و تفریط نہ کروں گا۔ پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو کر چلا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا ہے تو فلاح پائے گا۔ جب وہ اپنی قوم کے پاس آیا تو سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے۔ زمام نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ میں نے لات اور عزا کو ترک کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہا زمام یہ کیا کہتے ہو؟ بس جزام اور جنون سے بچو۔ زمام نے کہا باخدایا دونوں بیماریاں نفع نقصان نہیں دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، اس پر قرآن نازل کیا، اس کے ذریعے تم کو غلیظ عقیدے سے نکالا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حق معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ اس کے عبد اور رسول ہیں۔ میں ان کے پاس سے آیا ہوں اور ان کے اوامر اور نواہی آپ تک پہنچاتا ہوں۔ باخدا ان کے پاس مرد و زن سب مسلمان ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا زمام بہترین وفد تھا، ایسا کوئی وفد نہیں سنا گیا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔